بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے؟ دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ دجال کا نسب نامہ کیا ہے؟ دجال کا حلیہ کیا ہے؟ دنیا میں آ کے وہ کیا کرشمے دکھائے گا؟ اور آخر کار دجال کو کون قتل کرے گا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائے۔ دجال کا نسب نامہ۔ کتب حدیث و سیرت میں ایک مشہور کاہن کا نام ملتا ہے اور وہ ہے شق۔ بقول بعض حضرات کے دجال اسی شق نامی کاہن کی اولاد میں سے ہوگا، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خود ہی شق ہوگا۔ اس کی ماں ایک جنیہ تھی جو اس کے ہونے والے باپ پر عاشق ہو گئی، اور اس کا ثمرہ شق کی صورت میں نکلا۔ شیطان اس کے بڑے عجیب عجیب کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید کر دیا، اور اب یہ کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے۔ دجال کی وجہ تسمیہ، یعنی دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے، اس کی بہت سارے وجہ بیان کی گئی ہے۔ دجال اصل میں دجیلتن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جھوٹ۔ چونکہ دجال ایک بہت بڑا کذاب اور جھوٹا شخص ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ دجل کا معنی ہوتا ہے طے کرنا۔ چونکہ دجال پوری زمین کی مسافت طے کرے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ دجل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیل پڑنا اور چھپا لینا۔ چونکہ دجال پوری زمین پر اپنے لشکروں کے ساتھ پیل کر زمین کو ڈانپ لے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ دریائے دجلہ کو بھی دجلہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پانی نے زمین پر پیل کر اتنے حصے کو ڈانپ لیا ہے۔ دجل کا معنی ہوتا ہے لکڑی یا کسی اور دھات پر سونے کا پانی چڑھا دینا تاکہ لوگ اس کو سونا سمجھے۔ چونکہ دجال بھی باطل کو اسی انداز میں پیش کرے گا کہ محسوس ہوگا کہ یہی حق ہے، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ دجل کا معنی ہوتا ہے خرق عادت کوئی کام کرنا۔ چونکہ دجال سے بھی بہت سے امور خلاف عادت سرزد ہوں گے، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دجال کے لیے ایک اور لقب بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے مسیح۔ گو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی لقب ہے، تاہم اس میں کئی وجوہ سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے، بعض احادیث مبارکہ میں دجال کے لیے لفظ مسیح کے ساتھ ایک لفظ زائد کیا گیا ہے، اور پورا لفظ ہے مسیح الضلالہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح الہدا کا لفظ وارد ہوا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ بعض احادیث میں دجال کے لیے مسیح الدجال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ دعاؤں کی ایک دعا یہ بھی تھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ، اصل میں مسیح کا معنی ہے چھونے والا، پیرنے والا۔ جیسے سر پر گیلا ہاتھ پیرا جائے تو اس کو بھی مسح کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بیمار پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست اور چنگا بھلا ہو جاتا، اس لیے ان کا نام ہی مسیح پڑ گیا۔ یا پھر مسیح کا لفظ سیاحت سے نکلا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاحت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ، جس شخص کی ایک آنکھ اور آبرو کے بال غائب ہو اس کو مسیح کہتے ہیں۔ دجال لعین ایسا ہی ہوگا جیسا کہ عن قریب انشاءاللہ آئے گا۔ مسیح کا ایک معنی کذاب بھی ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ کوئی شخص خدائی کا دعوے دار ہو، اس لیے دجال کو مسیح کہتے ہیں۔ مسیح کا ایک معنی سرکش بھی ہے، اور دجال سے بڑا سرکش اس وقت کوئی نہ ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق چونکہ دجال بھی پوری زمین پر باغا پھرے گا اور خوب سیاحت کر کے فتنہ و فساد پھیلائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ علامات قیامت۔ علامات قیامت میں سے دجال بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دجال کی فتنہ کے بارے میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی۔ سنو، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح ناخنا پولا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی
جنت کی طرح اور ایک دوزخ کی طرح، پس وہ جس کو جنت بتائے گا وہ فی الحقیقت دوزخ ہوگی۔ اور میں تم کو دجال کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں جیسے آگاہی اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کی ذخیرے میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دجال سے متعلق اتنی حدیثی مروی ہے جن سے مجموعی طور پر یہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب دجال کی ظہور کی اطلاع دی ہے، اور یہ کہ اس کا فتنہ بندگان خدا کے لیے عظیم ترین اور شدید ترین فتنہ ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ثبوت میں عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا۔ انہی کرشموں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت کی طرح ایک نقلی جنت اور دوزخ کی طرح ایک نقلی دوزخ ہوگی، اور حقیقت یہ ہوگی کہ جس کو وہ جنت بتلائے گا وہ دوزخ ہوگی، اور اسی طرح جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ والی یہ دوزخ اور جنت صرف اس کی جادوگری، شعبدہ بازی اور نظر فریبی کا نتیجہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے ہماری آزمائش کے لیے شیطان پیدا فرمایا ہے اور دجال پیدا فرمائے گا، اسی طرح دجال کے ساتھ والی جنت اور دوزخ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو۔ اسی کے ساتھ اس کی دجالیت اور کذابیت کی ایک کلی علامتی یہ ہوگی کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، اور صحیح روایات میں ہے کہ اس کی آنکھ میں انگور کے دانے جیسا پولا ہوگا جو سب کو نظر آئے گا۔ اس کے باوجود بہت سے خدا ناآشنا جو ایمان سے محروم ہوں گے یا جو بہت ضعیف الایمان ہوں گے، اس کی شعبدہ بازیوں اور استدراجی کرشموں سے متاثر ہو کر اس کے خدائی کے دعوے کو مان لیں گے، اور جن کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی ان کے لیے دجال کا ظہور اور اس کے خارق عادت کرشمے ایمان و یقین میں مزید ترقی و اضافہ کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہی وہ دجال ہے جس کی خبر ہمارے پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس طرح دجال کا ظہور ان کے لیے ترقی درجات کا وسیلہ بنے گا۔ حدیثی نبوی کی ذخیرہ میں اتنی روایتیں ہیں جن کے بعد اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح ان روایت کی روشنی میں اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور محیر العقول قسم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے جو بظاہر مافوق الفطرت اور کسی بشر اور کسی بھی مخلوق کی طاقت و قدرت سے باہر اور بالاتر ہوں گے۔ مثلا یہ کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اور مثلا یہ کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا کہ بارش برسے اور اس کے حکم کے مطابق اسی وقت بارش ہوگی، اور مثلا یہ کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ کھیتی اگے اور اسی وقت زمین سے کھیتی اگتی نظر آئے گی، اور مثلا یہ کہ جو خدا ناشناس اور ظاہر پرست لوگ اس طرح کے خوارق دیکھ کر اس کو خدا مان لیں گے، ان کی دنیاوی حالات بظاہر بہت ہی اچھے ہو جائیں گے اور وہ خوب پولتے پیلتے نظر آئیں گے، اور اس کے برخلاف جو مومنین صادقین اس کی خدائی کے دعوے کو رد کر دیں گے اور اس کو دجال قرار دیں گے، بظاہر ان کی دنیاوی حالات بہت ہی ناسازگار ہو جائیں گے اور وہ فقر و فاقے میں اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا نظر آئیں گے۔ اور مثلا یہ کہ وہ ایک اچھے طاقتور جوان کو قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر وہ اس کو اپنے حکم سے زندہ کر کے دکھا دے گا، اور سب دیکھیں گے کہ وہ جیسا تندرست و توانا جوان تھا ویسا ہی ہو گیا۔ الغرض حدیث کی کتابوں میں دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی اس طرح کی محیر العقول خوارق کی روایتی بھی اتنی کثرت سے ہے کہ اس بارے میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کے ہاتھ پر اس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گے، اور یہی بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا باعث ہوں گے۔ احوال دجال کا خلاصہ۔ دجال کی متعلق وارد شدہ احادیث اور تفصیلات کا ایک خلاصہ ہدیہ ناظرین کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے تاکہ کوئی موٹی باتیں تو ذہن میں رہ جائے۔ دجال کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہے جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ اور اس کے فتنہ و فساد پھیلانے کی تفصیل ذکر فرمائی گئی ہے۔
چند احادیث کا خلاصہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ دجال کا حلیہ: اس کا رنگ سرخ، جسم باری برکم، قد پستہ، سر کے بال نہایت خمیدہ الی ہوئی، ایک آنکھ بالکل سپاٹ، دوسری عیبدار، پیشانی پر کافارا یعنی کافر کا لفظ لکھا ہوگا جسے ہر خواندہ و ناخواندہ مومن پڑھ سکے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر ترقی کر کے خدائی کا مدعی ہوگا۔ اس کا ابتدائی خروج اصفہان خراسان سے ہوگا اور عراق و شام کے درمیان راستہ میں اعلانیہ دعوت دے گا۔ گدھے پر سوار ہوگا، 70,000 یہودی اس کے فوج میں ہوں گے، آندھی کی طرح چلے گا اور مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین میں گھومے پھرے گا۔ مدینہ میں جانے کی غرض سے احد پہاڑ کے پیچھے ڈیرا ڈالے گا، مگر خدا کے فرشتے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں سے ملک شام کا رخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ اس دوران مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور مدینہ طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہاں سے گھبرا کر باہر نکلیں گے اور دجال سے جا ملیں گے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے اور دجال کی فوج ان کا محاصرہ کر لیں گی۔ مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت ابتلا پیش آئے گا۔ ایک دن صبح کے وقت آواز آئے گی، تمہارے پاس مدد آ پہنچی۔ مسلمان یہ آواز سن کر کہیں گے کہ مدد کہاں سے آ سکتی ہے، یہ کسی پیٹ بری کی آواز ہے۔ عینی اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی مینار کے پاس نزول فرمائیں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نیزہ ہوگا۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آپ اس سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ دی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ دجال بھاگنے لگے گا مگر آپ باب لد کے پاس اس کو پالیں گے اور نیزے سے اس کو ہلاک کر دیں گے اور اس کا نیزے پر لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت اہل اسلام اور دجال کی فوج میں مقابلہ ہوگا۔ دجالی فوج تیہ تیغ ہو جائیں گے اور شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ اے مومن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ یہ دجال کا مختصر سا احوال ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کے بہت سے تفصیلات بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دجال کی فتنہ سے محفوظ فرمائے۔